وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. بلا شبہ سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کی بات کو جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری آپس کی گفتگو بھی سن لی. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں. ان امہاتهم الا اللائي ولدنهم، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے. ماں تو بس ایک ہی ہو سکتی ہے، جس نے تمہیں جنا ہے ماں تو بس وہی ہے. تم دوسری عورت کو اپنی ماں کہہ دو، لاکھ مرتبہ کہہ دو، وہ ماں نہیں بن سکتی. بیوی بیوی ہی رہے گی، وہ ماں نہیں بنے گی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یہ لوگ جو بول رہے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ بات ہے، جھوٹی بات. یہ بیوی کو اپنے ماں کے درجے میں کہہ رہے ہیں، یہ سب بکواس. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، بہت ہی مغفرت کرنے والے، راستہ نکال رہے ہیں، سہولت دے رہے ہیں. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، یہ تم کو نصیحت ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اور جو کوئی نہ پاوے
یعنی غلام نہیں ہے اس کے پاس، تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے آپس میں چھونے سے پہلے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو 60 محتاجوں کو کھانا دے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم تابعداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ جو کفارہ زہار کا ہے، یہی کفارہ رمضان میں روزے کے توڑنے کا ہے۔ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ کر بلا عذر توڑ دے تو اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ترتیب وار کفارہ نہ ادا کرے۔ آج کل غلام باندھی تو ہیں، روزے رکھے 2 مہینے کے، 1 روزے کے بدلے 61 روزے رکھنے پڑے، ایک تو یہ قضا اور 2 مہینے اس کے ساتھ۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس سے آپ اس کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ بلا عذر توڑنا، فرض روزہ، اس کی شریعت میں کتنی اہمیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر غلطی سے حفاظت فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے بھی رسولوں کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، ان کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا، آج جو کرے گا وہ بھی ذلیل ہوگا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا اور ہم نے اتار دی ہیں آیتیں بہت صاف، بالکل کھلی ہوئی نشانیاں ہم نے پیش کر دی ہیں۔ کوئی بھی انصاف پسند آدمی انہیں پڑھ کر کے راہیاب ہو سکتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلتناک عذاب۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا، جس دن کے اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ہیں سب کی خبر دے گا۔ نام اعمال ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے کہ لو پڑھ لو خود ہی کیا کر کے لائے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے وہ سب اعمال گن کر کے رکھے ہیں، محفوظ کر کے رکھے ہیں، اور یہ لوگ بھول گئے۔ ہم اور آپ سب بھول جاتے ہیں، مگر اللہ کے ریکارڈ میں سب چیزیں محفوظ۔ واللہ علی کل شیء شہید،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز، یعنی اس نے تو ریکارڈ بنوا رکھا ہے فرشتوں کے ذریعے، لیکن اسے جاننے کے لیے فرشتوں کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ویسے ہی سب کچھ پتا ہے، اگلی پچھلی باتیں سب معلوم، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے ریکارڈ بنا کے دیں گے، رپورٹ بنا کے دیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا کہ بندے نے یہ کیا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ تو اس نے اتمام حجت کے لیے رپورٹ بنوائی ہے فرشتوں سے، ورنہ فرشتوں سے پہلے اللہ کو معلوم، فرشتوں کو بعد میں پتا، اللہ کو پہلے پتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات ہے، فرشتوں کو تو جب پتہ چلتا ہے جب آدمی کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا ہے کہ بندہ یہ کرنے جا رہا ہے، یہ کرے گا، اس کے تو علم کی کوئی انتہائی نہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ، اور اپنا معاملہ ٹھیک رہے اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ اولاً تو غلط راستے پہ نہ چلے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی اللہ سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو جائے دل میں کہ توبہ قبول ہو چکی ہے، اس وقت تک لگا رہے، بس رو دھو کر کے معاملے کو درست کرے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں، قرآن پاک کی ہدایات پر عمل آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پورا ترجمہ جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل التذکیر سے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔